औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बाखैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दिन की गैर हाज़िरी के बाद आपके सामने एक दफ़ा फिर एक नए मौजू और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। व्यूअर्स, मेरे भाइयों और बहनों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में हमारी रहनुमाई फरमाई है। एक तो ये मैं कि इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मौजू अहमियत के लिहाज से, माशरती रवैयों के लिहाज से बहुत अहम है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि हमारा वो माशरती रवैया जिसका असर माशरे के एक तबके पर पड़ता है आप समझ सकें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए हर मामले में मिसाल छोड़ी है। खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो खुद खाओ उनको खिलाओ और जो खुद पहनो उनको पहनाओ। और फिर एक और मौका पर हदायत देते हुए यूँ फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, उनसे उनकी इस्तिताअत के मुताबिक काम लो और उनको पूरा खाना दो। और हज़रत अली मुर्तज़ा की मिसाल हमारे सामने है कि एक मरतबा बाज़ार जाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, ग़ुलाम साथ है, ग़ुलाम को हुक्म देते हैं कि आप कपड़ा पसंद करो। ग़ुलाम कपड़े की दो क्वालिटियाँ पसंद करता है, एक इन्फीरियर और एक सुपीरियर। कपड़ा ख़रीद लिया जाता है, आगे दर्जी के पास जाते हैं तो हज़रत अली मुर्तज़ा जो अच्छे वाला कपड़ा है वो दर्जी को देकर कहते हैं कि ये मेरे ग़ुलाम का लिबास तैयार करना है और इसका मेरे लिए। ग़ुलाम कहता है, हुज़ूर ये तो मैंने आपके लिए ख़रीदा था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, बैतुल मक़दस फ़तह होता है, यहूदियों की फरमाइश पर कि हम चाबी खलीफा के हवाले करेंगे, बैतुल मक़दस की तरफ रवाना होते हैं। कमाल देखिए, सवारी एक है, साथ ग़ुलाम है, बारी बारी सवार होते हैं। जब करीब पहुंचते हैं बैतुल मक़दस के तो अब सवार होने की बारी ग़ुलाम की है, पैदल चलने की बारी खलीफातुल मुस्लिमीन की है। ग़ुलाम बड़ा ज़ोर लगाते हैं कि ए खलीफातुल मुस्लिमीन, आप सवारी पर सवार हो जाइए, मैं पैदल चलता हूँ। खलीफा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये हक़ के ख़िलाफ़ है, आप सवारी पर बैठिए, मैं पैदल चलूँगा। सवारी की नकेल पकड़ते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। यहूदी दूर से देखते हैं तो वो मुसलमानों से सवाल करते हैं, तुम्हारा खलीफा वो है जो ऊँट पर बैठा हुआ है? उनका नहीं, हमारा खलीफा वो है जो पैदल चल रहा है। ये माशरती रवैये हैं। अब आते हैं, हम अपनी बात करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ। हम यहाँ पे कमरे में बैठे हैं, पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, बाहर गेट पर हमारा गार्ड मौजूद है। यहाँ पर हमारे कमरे में रूम रेफ्रिजरेटर मौजूद है, हम ठंडा पानी पी रहे हैं और उसके पास पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। उसके पास पानी का कूलर एक रखवा दे, दुआ देगा। हमारा माली है, गर्मियों की गर्म दोपहर में हमारे लान में काम कर रहा है, हमने कभी उसको पानी का नहीं पूछा। एक वाक़या मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। एक मरतबा मुझे अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाने का इत्तेफाक हुआ। वापसी पर हम इस्लामाबाद में एक उम्दा किस्म के होटल में रुके, वहाँ पे हमने खाना खाया। एक अजीब वाक़या मैंने देखा। ऐसे वाक़यात आपने देखे भी होंगे, सुने भी होंगे, उसकी बहुत सारी वीडियोस भी वायरल हो जाती हैं। एक वेल टू डू फैमिली बैठी है,
2 بچیاں ہیں جن کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہوں گی، 2 بچے ہیں جن کی عمریں 5 سے 6 سال کے درمیان ہوں گی، ایک بڑے سوٹڈ بوٹڈ صاحب ہیں اور ایک ماڈرن لیڈی ان کے ساتھ ہیں، اور سائیڈ پہ ایک تقریباً 8 یا 9 سال کی بچی الگ کرسی پر بیٹھی ہے، اور یہ 6 لوگ کھانا کھانے میں مصروف ہیں اور وہ ادھر ادھر منہ دیکھ رہی ہے۔ خدا را یہ غلام، یہ ملازم آپ کے بھائی اور بہنیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ظلم و تشدد جو ان ملازموں پر کیا جاتا ہے، کبھی سر مونڈ دیا جاتا ہے، کبھی ہاتھ جلا دیے جاتے ہیں، اور کئی واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو ایک جج صاحب نے اپنی بیگم کے ساتھ مل کر اپنی ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور کئی ملازم تو بیچارے مارے جاتے ہیں اس تشدد کا سامنا کرنے میں۔ یہ معصوم بچے لوگ اپنی مجبوریوں کے تحت آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ یوں نہ کریں، خدا را ایسا نہ کریں، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور پھر یہ ہے، اسی طرح کا ایک واقعہ آپ دیکھیں کہ جب آپ اچھا سلوک کریں گے نا اپنے ملازموں سے، اپنے غلاموں سے، اپنے گارڈ سے۔ ایک کمپنی کے CEO تھے، ان کی عادت یہ تھی کہ جب بھی وہ کمپنی کے گیٹ سے داخل ہوتے تھے تو پیدل آتے تھے، اپنی گاڑی باہر پارک کرتے تھے، گیٹ پر آ کر جو گارڈ بیٹھا ہوتا تھا اس سے پہلے سلام لیتے، اس کا حال چال پوچھتے، اس کے گھر والوں کے حالات معلوم کرتے، اور پھر کمپنی کے اندر انٹر ہوتے اور اپنے آفس میں چلے جاتے۔ واپسی پہ بھی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ اس کو سلام کر کے اور سارا حال چال پوچھ کے۔ ایک دن اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کافی دیر گزر گئی، CEO صاحب باہر نہ آئے، جبکہ باقی سارے لوگ اپنے کام کاج کر کے آفس سے نکل گئے۔ اس گارڈ کو فکر ہوئی کہ آج CEO صاحب نہیں آئے، کیوں؟ ان کا رویہ، وہ جو CEO صاحب اس سے روزانہ حالات پوچھتے تھے، اس کا حال چال معلوم کرتے تھے، اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ میرے صاحب نہیں آئے، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اندر گیا۔ اس فیکٹری کے اندر ہی آفس کے ساتھ ہی ایک کولڈ سٹوریج تھا جہاں پر وہ چیزیں رکھتے تھے، اور اس کولڈ سٹوریج کا دروازہ باہر سے ہی کھلتا تھا، اندر سے نہیں کھلتا تھا۔ CEO صاحب کچھ چیزیں چیک کرنے کے لیے کولڈ سٹوریج کے اندر انٹر ہوئے، اس کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس نے سب جگہ پر دیکھا، جب کہیں نہیں پایا تو اس کا خیال کولڈ سٹوریج کی طرف گیا۔ وہ کولڈ سٹوریج کے دروازے پر پہنچا تو اس کو شک گزرا، اس نے دروازہ کھول کر اندر دیکھا تو اندر CEO صاحب تقریباً برف بنے ہوئے پڑے تھے۔ اس نے ان کو باہر نکالا، ان کے پاس ہیٹر جلایا، گرم پانی ان کو پلایا، کافی پلائی، وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ رویہ تھا جس نے CEO صاحب کو بچا لیا۔ اور اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات ملازمین ان تلخ رویوں سے جو ہم ان کے ساتھ روا رکھتے ہیں اس سے تنگ آ کر اپنے جو ان کے صاحب ہوتے ہیں، جن کے وہ باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ان کو مار بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں نے کئی دفعہ یہ دیکھا کہ یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے باڈی گارڈز کیبن جو یعنی کہ گاڑی ہوتی ہے اس کا اوپن کیبن میں باہر جلتی دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب کہ صاحب AC کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ آخر وہ بھی انسان ہیں، کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم AC میں بیٹھیں؟ کیا ان کا دل نہیں کرتا کہ ہم ٹھنڈا پانی پئیں؟ تو خدا را اس بات کا خیال رکھیں۔ آخر اللہ کے نبی نے جو بات کی ہے، یہ غلام، یہ ملازم تمہارے بھائی ہیں، ہم نے خدا کو جواب تو دینا ہے۔ اور اس طرح جو ملازم آپ کے گھر میں، ان کو بچا ہوا کھانا نہ دیں، ان کو وہی کھلائیں جو خود کھاتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو بچ گیا جھوٹا وغیرہ اس کو اکٹھا کیا اور سارا اس ملازم کے سامنے رکھ دیا۔ اپنے ڈرائیور کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، محبت بھرا رویہ رکھیں، پیار والا رویہ رکھیں۔ یہ سارے بھائی ہیں، آپ کا احترام ان کے دل میں مزید بڑھے گا جب آپ ایسا کریں گے۔ اور جب وہ چھٹی مانگے، ایک یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے کہ جب ملازمین چھٹی مانگتے ہیں تو ان کو چھٹی نہیں دی جاتی، اور پھر وہ ظاہری بات ہے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو جب وہ چھٹی مانگیں
اور جواز پیش کریں تو اس کے جواز کو قبول کر لیا جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر جھوٹا جواز بھی ہو تو تب بھی قبول کر لیا جائے۔ تو یہ ہے کہ اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ملازم، ملازمہ، بچہ ہو یا بچی ہو، یا جوان مرد یا جوان عورت ہو، یا بزرگ مرد یا بزرگ عورت ہو، ہمارا ڈرائیور ہو، ہمارا باڈی گارڈ ہو، ہمارا غلام مالی ہو جو کہ ہمارے لان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اسی طرح گھر کے کاموں کو سر انجام دینے والا شخص ہو، اس کی دیکھ بھال کریں، اس کے ساتھ محبت کا رویہ اپنائیں، تو آپ کے دل میں اس کا احترام ہونا چاہیے، اور جب آپ اس کا احترام کریں گے آٹومیٹکلی وہ آپ کا احترام کرے گا۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے چینل پر جو میرے بھائی اور بہنیں آج پہلی دفعہ ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو آپ نے اس لیے پریس نہیں کرنا کہ میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئیں، آپ نے اس لیے پریس کرنا ہے کہ یہ ہمارا ایک محبت کا رشتہ وہ قائم رہے۔ والسلام۔